سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ محمد انیس سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات میں براکا نیوکلیئر انرجی پلانٹ پر ڈرون حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ وزیر اعظم نے نیول چیف نے اسلام آباد میں ملاقات کے دوران پاک بحریہ کے پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیر اعظم نے خطے اور اس سے باہر امن، استحکام اور خوشحالی کے مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر مذہبی امور بین المذاہب ہم آہنگی نے حج انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بی جے پی کی حکومت مقبوضہ ریاست میں امن کے جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے عالمی برادری کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور سلہٹ میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرے اور آخری ٹیسٹ کے تیسرے روز کا کھیل جاری ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے متحدہ عرب امارات میں براکا نیوکلیئر انرجی پلانٹ پر ڈرون حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ میں کہا کہ ہم متحدہ عرب امارات کی قیادت اور برادر عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم نے تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور بین الاقوامی قانون کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ دیرپا علاقائی امن، استحکام اور کشیدگی میں کمی کے لیے بات چیت اور سفارتکاری ہی واحد قابل عمل راستہ ہے۔ دفتر خارجہ نے متحدہ عرب امارات میں براکا نیوکلیئر انرجی پلانٹ پر ڈرون حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ کا ترجمان طاہر اندرابی نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان متحدہ عرب امارات کے برادر عوام اور حکومت کے ساتھ مکمل یکجہتی کے ساتھ کھڑا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ جوہری تنصیبات کو جان بوجھ کر نشانہ بنانا بین الاقوامی قانون سمیت عالمی انسانی قانون، اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے قانون اور قراردادوں کے مطابق جوہری تحفظ اور سلامتی کے بنیادی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جوہری تنصیبات کو کسی بھی صورت نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات انسانی زندگی، ماحولیات، علاقائی اور عالمی امن و سلامتی کے لیے تباہ کن اور ناقابل تلافی نتائج کا باعث بنتے ہیں۔ طاہر اندرابی نے کہا کہ سویلین نیوکلیئر انفراسٹرکچر کو ناقابل تسخیر بنانا ایک بہترین بین الاقوامی اصول ہے اور اسے ہر صورت برقرار رکھا جانا چاہیے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان تمام فریقوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کریں، بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی انسانی قانون کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور ایسے کسی بھی اقدام سے گریز کریں جس سے کشیدگی میں مزید اضافہ ہو اور اس کے نتائج خطے سے باہر پھیل جائیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ انہوں نے پاک بحریہ کے حوالے سے پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خطے اور اس سے باہر امن، استحکام اور خوشحالی کے مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار قطر کے امور خارجہ کے وزیر مملکت محمد بن عبدالعزیز الخلافی سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران کیا۔ دونوں رہنماؤں نے بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے علاقائی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مذاکرات اور سفارتی روابط کی اہمیت پر زور دیا۔ محمد بن عبدالعزیز الخلافی نے قیام امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار اور جاری سفارتی کوششوں کو سراہا۔ سیاسی امور کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ خان نے کہا ہے کہ قوم آج مارکہ حق بنیان و مرصوص کے جذبے کے تحت متحد ہے، جسے انہوں نے جرت، یکجہتی اور قومی فتح کی علامت قرار دیا۔ انہوں نے فیصل آباد میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ماضی میں مشکل دور سے گزرا ہے، جب اشتعال انگیز کارروائیاں قومی صدمے اور ملک کو دولخت کرنے کا باعث بنے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ چیلنجز کے باوجود پاکستان نے اپنے دشمن کے خلاف تاریخی کامیابی حاصل کی اور دنیا بھر میں اس فتح کا اعتراف کیا گیا۔ انہوں نے افواج پاکستان اور شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی قربانیوں اور غیر متزلزل حب الوطنی نے ملک کے دفاع اور وقار کو یقینی بنایا۔
انہوں نے کہا کہ اگرچہ بھارت نے ماضی میں پاکستان کو کم تر سمجھا، لیکن ہماری قوم مزید مضبوط ہوئی اور بین الاقوامی سطح پر عزت و تکریم حاصل ہوئی۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کے الگ الگ اجلاس آج شام پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوں گے۔ دونوں ایوانوں میں قانون سازی سمیت قومی اور بین الاقوامی اہمیت کے امور زیر بحث آئیں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر مذہبی امور بین المذاہب ہم آہنگی سردار محمد یوسف نے حج انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے آج مکہ مکرمہ میں پاکستان حج مشن کے مرکزی میڈیکل کلینک کے دورے کے موقع پر کیا۔ ریڈیو پاکستان کے نمائندے اسد اللہ خان کے مطابق وفاقی وزیر نے کلینک کے استقبالیہ، او پی ڈی، ڈینٹل، الٹرا ساؤنڈ اور فارمیسی شعبوں کا معائنہ کیا۔ معائنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر نے کہا کہ پاکستانی عازمین کے صحت، حفاظت اور آرام کو یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ سردار محمد یوسف نے کہا کہ مشن کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ خاص طور پر صحت کی دیکھ بھال اور ہنگامی صورتحال میں فوری کارروائی سمیت خدمات کا اعلیٰ معیار برقرار رکھے۔ ملک کے 79 منتخب اضلاع میں مختلف دورانیوں کی انسداد پولیو مہم جاری ہے۔ قومی ہنگامی آپریشن سینٹر کے مطابق مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر تقریباً 1,90,00,000 بچوں کو پولیو وائرس سے تحفظ کے قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ والدین سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ محکمہ صحت کی ٹیموں کے ساتھ مکمل تعاون کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین ضرور پلائی جائے۔ خیبر پختونخوا کے عوام نے فتنۃ الخوارج کا گمراہ کن بیانیہ یکسر مسترد کر دیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے غیور عوام نے دہشت گرد رشتہ داروں سے سرعام لا تعلقی اور پاک فوج کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ضلع بنوں کے رہائشی وزیر اقبال نے اپنے دہشت گرد بیٹے خارجی شاکر اللہ سے مکمل لا تعلقی کا اعلان کیا۔ بنوں پریس کلب میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے اپنے بیٹے سے اعلان لا تعلق کرتے ہوئے کہا کہ خارجی شاکر اللہ کے اچھے برے اعمال اور ریاست مخالف سرگرمیوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بی جے پی کی زیر قیادت حکومت پروپیگنڈے اور غلط معلومات کے ذریعے حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نریندر مودی کی زیر قیادت بی جے پی حکومت خطے میں امن کا غلط تصور پیش کر کے عالمی برادری کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق جنوبی ایشیا میں دیر پا امن اور خوشحالی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک تنازع کشمیر کو جموں کشمیر کے عوام کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل نہیں کیا جاتا۔ یورپی یونین کی ایک رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ افغان طالبان رجیم کی سرپرستی میں پروان چڑھتی دہشت گردی یورپ کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ یورپی یونین کی لیک شدہ تھریٹ اسسمنٹ رپورٹ کے مطابق طالبان رجیم کے زیر تسلط افغانستان یورپ کی سیکیورٹی کے لیے سنگین چیلنج بن گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں سرگرم دہشت گرد تنظیم داعش خراسان اس وقت پورے یورپ کے لیے سنگین ترین بیرونی خطرہ بن چکی ہے۔ رپورٹ میں یہ انتباہ بھی کیا گیا ہے کہ افغانستان میں موجود دہشت گرد گروہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں۔ ترکی کے وزیر خارجہ حکان فیدان اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے خطے کی تازہ ترین صورتحال پر ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ دونوں رہنماؤں نے ایران اور امریکہ کے وسیع تر مصالحتی عمل سے منسلک جاری مذاکرات اور علاقائی کشیدگی پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ لبنان میں بلدک کے علاقے میں اسرائیلی فضائی حملے میں فلسطینی اسلامی جہاد کا کمانڈر اور ان کی 17 سالہ بیٹی شہید ہو گئے ہیں۔ لبنان کے قومی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق لبنان پر اسرائیلی حملوں میں تقریباً 3,000 افراد شہید، 9,000 سے زائد زخمی اور 16 لاکھ سے زیادہ بے گھر ہوئے، جو کہ ملک کی آبادی کا 5واں حصہ ہے۔ ریڈیو پاکستان آج دوپہر 4:04 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر شاعر عبداللہ علیم کی برسی کے حوالے سے ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ سلہٹ میں دوسرے اور آخری کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے روز پاکستان کے خلاف بنگلہ دیش نے اب سے تھوڑی دیر پہلے تک اپنی دوسری اننگز میں 341 رنز بنائے تھے اور اس کے 6 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ بنگلہ دیش کی ٹیم پہلی اننگز میں 278 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی، جبکہ پاکستان نے 232 رنز سکور کیے تھے۔
محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک جبکہ جنوبی اور وسطی علاقوں میں شدید گرم رہنے کا امکان ہے، تاہم بالائی زیریں خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں کہیں کہیں موسم جزوی طور پر ابر آلود رہنے، ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اسی دوران کہیں کہیں ژالہ باری بھی متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے ہے: اسلام آباد اور پشاور 41 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 42، کراچی 33، کوئٹہ 32، گلگت 15، مری اور مظفر آباد 34، جبکہ سری نگر 24، جموں 37 اور لیہ میں 17 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات میں براکا نیوکلیئر انرجی پلانٹ پر ڈرون حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ وزیر اعظم سے نیول چیف نے اسلام آباد میں ملاقات کے دوران پاک بحریہ کے پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیر اعظم نے خطے اور اس سے باہر امن، استحکام اور خوشحالی کے مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر مذہبی امور بین المذاہب ہم آہنگی نے حج انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بی جے پی کی حکومت مقبوضہ ریاست میں امن کے جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے عالمی برادری کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور سلہٹ میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرے اور آخری ٹیسٹ کے تیسرے روز کا کھیل جاری ہے۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر اب براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔